اور جو بڑے ہیں سارے کے سارے وہ پھر آنکھیں چرائیں گے، وہ پھر چھپیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں چند لوگ مل کر ایک جرم کر لیتے ہیں، پھر کسی ایک بندے پر ڈال کے اس کو پھنسا دیتے ہیں۔ پکے دوست اور یار ہونے کے باوجود بھی پھر آنکھیں چراتے ہیں، بھاگتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو نہیں تھا اس کے اندر، میں تو نہیں تھا اس کے اندر شامل، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کسی ایک کو دوسرے کو پھنسا دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ قیامت کے دن بھی جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو یہ لوگ تو کہیں گے جن کی پیروی کی جاتی تھی یہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، انہوں نے ہماری بات کیوں مانی تھی، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے متبعین کو سب کو جو ہے وہ جھٹلا دیں گے، ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تو پھر وقال الذین اتبعوا، جو پیروی کرنے والے تھے، عام لوگ خاص کی پیروی کرنے والے تھے، مالداروں لوگوں کی، بڑے لوگوں کی، یا دینی لحاظ سے بڑے لوگوں کی جو پیروی کرنے والے تھے، وہ پھر کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، کاش کہ ہمیں بھی ایک موقع ایسا مل جاتا ہم ان سے بدلہ لیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ جس وقت بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا، ان لوگوں سے جو ان کی پیروی کرتے تھے، اور دیکھ لیں گے وہ عذاب کو اور منقطع ہو جائیں گے ان سے سارے کے سارے ذرائع، اور کہیں گے پیروی کرنے والے کاش کہ ہمیں ایک موقع اور مل جاتا، ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کرتے جیسے انہوں نے ہم سے اظہار کیا۔ اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال کی حسرت دکھائے گا اور وہ پھر عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 166 اور 167 ہے سورہ بقرہ کی۔ کل کے سبق میں ہم نے جو آخری آیت پڑھی اس کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے جو ہے ان لوگوں کا بیان کیا جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک بناتے ہیں، اور پھر ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں، ایسے عقیدت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے عقیدت رکھی جاتی ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، اور ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں سب سے زیادہ۔ تو اسی کے ساتھ ملتا جلتا یہ مضمون ہے آج کے سبق۔ اس کے اندر اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن جو بڑے لوگ ہوں گے نا، جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے اپنے ماننے والوں سے، اپنے متبعین سے۔ جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، ورأوا العذاب، جب دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب، اور سارے اسباب بھی منقطع ہو جائیں گے، یعنی اب کوئی سبب نہیں بچے گا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا رہے ہیں۔ اور جو بڑے ہیں سارے کے سارے وہ پھر آنکھیں چرائیں گے، وہ پھر چھپیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں چند لوگ مل کر ایک جرم کر لیتے ہیں، پھر کسی ایک بندے پر ڈال کے اس کو پھنسا دیتے ہیں۔ پکے دوست اور یار ہونے کے باوجود بھی پھر آنکھیں چراتے ہیں، بھاگتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو نہیں تھا اس کے اندر، میں تو نہیں تھا اس کے اندر شامل، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کسی ایک کو دوسرے کو پھنسا دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ قیامت کے دن بھی جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو یہ لوگ تو کہیں گے جن کی پیروی کی جاتی تھی یہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، انہوں نے ہماری بات کیوں مانی تھی، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے متبعین کو سب کو جو ہے وہ جھٹلا دیں گے، ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تو پھر وقال الذین اتبعوا، جو پیروی کرنے والے تھے، عام لوگ خاص کی پیروی کرنے والے تھے، مالداروں لوگوں کی، بڑے لوگوں کی، یا دینی لحاظ سے بڑے لوگوں کی جو پیروی کرنے والے تھے، وہ پھر کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، کاش کہ ہمیں بھی ایک موقع ایسا مل جاتا ہم ان سے بدلہ لیتے، ہمیں ایک موقع اور مل جائے، ایک باری اور مل جائے، ہم ان سے بدلہ لیں، دوبارہ ایسا بن جائے سسٹم کہ ہم دنیا میں جائیں اور یہ ہمیں اپنی پیروی کا کہیں، ہم ان کو جواب دے دیں، ہم ان کی بات کو نہ مانیں۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں
کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ اس طرح ان کے اعمال کو ان کو دکھائیں گے اور ان پر پھر حسرت ہوگی۔ اب سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا، سوائے حسرت اور افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وما ہم بخارجین من النار، یہ باتیں کرنے سے جو ہے وہ پھر آگ سے، عذاب سے نہیں نکل سکیں گے، عذاب میں تو بہرحال ان کو رہنا ہی پڑے گا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں۔ تو بھائی ایک تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی کی پیروی سمجھ سوچ کر کی جائے، آنکھیں بند کر کے نہ کی جائے، وہ صحیح راستے پر بھی ہے یا نہیں ہے۔ پیروی تو اصل اللہ کے حکم کی ہے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور یہ مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے، جو ہمیں بتلانے والے ہیں، جو بتلا رہے ہیں، ان کی بات کو ہم آنکھیں بند کر کے مان رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہم اس کی تصدیق کر لیں، تو تھوڑا سا کبھی خود بھی کوئی حدیث پڑھ لیں، قرآن کی آیت کو پڑھ لیں، تصدیق تو کر لیں تھوڑی سی، کہ جو ہم کر رہے ہیں بس سنی سنائی پہ عمل کر رہے ہیں کہ یہ واقعی صحیح بھی کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار اس پر تحقیق بھی کرنی چاہیے، اس کو موقع حاصل کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، تاکہ آنکھیں بند کر کے نہ لگے ہوا ہمیں پتہ بھی چلے کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مضل مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب اس کا تعلق بھی اس شرک والی آیتوں کے ساتھ ہے جن کے اندر مشرکین جو ہے وہ شرک کیا کرتے تھے۔ شرک کی ایک صورت یہ بھی تھی ان کی کہ وہ جو کچھ جانوروں کو، خاص طور پر جو نر جانور ہوتا تھا نا، اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ یہ اس بت کا ہے، پھر اس کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے کہ نہ ہم اسے کوئی خدمت کا کام لے سکتے ہیں، کوئی بیل ہے، کوئی اونٹ ہے، تو نہ اس سے ہم خدمت کا کام لے سکتے ہیں، نہ ہم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت رکھتے، اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں نا روئے زمین پر، ان سب کو کھاؤ، کسی کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے کہ جو اللہ کا اختیار ہے کسی چیز کو حلال کرنے کا یا کسی چیز کو حرام کرنے کا، اس کے اندر انسان اپنے آپ کو دخل انداز کرے، خود یہ کہے کہ میں یہ اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں یہ اپنے اوپر حلال کرتا ہوں۔ خود ہی حلال اور حرام کرنے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی چیز کو حرام کرنے والے اور حلال کرنے والے۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پر یہ جہالت ہوتی ہے کہ بزرگوں کے نام پر، کسی بڑے کے نام پر ہم کسی جانور کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لیے اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہم سے ہندوستان سے زیادہ آئی ہیں ادھر سے، کیونکہ ہم وہاں سے بارڈر بھی ہمارے ملتے ہیں اور معاشرت بھی تقریباً ملتی جلتی ہے، تو وہاں سے یہ چیزیں ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں جی ہندو کہ سبزیاں کھاؤ، گوشت نہ کھاؤ، ماس نہ کھاؤ، نان ویج بالکل نہ کھاؤ۔ تو یہ ساری کی ساری یہ وہی سوچ ہے کہ جو ہے ہمارے بت اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جانوروں کا گوشت کھایا جائے، جانوروں کا جو ہے یہ چیزیں ساری کی ساری استعمال کی جائیں۔ وہ کہتے ہیں بالکل نہ کھاؤ، بس صرف سبزیاں کھاؤ۔ اللہ پاک جل شانہ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما، جو کچھ بھی زمین کی چیز، جو روئے زمین پر چیزیں ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہوں اور پاکیزہ ہوں۔ ایک تو حلال ہو، حرام نہیں ہے کہ سب کچھ ہی جو بھی آئے سامنے کھاتا جائے اس کو، اور ایسا بھی نہیں ناپاک چیزوں، بہت سی چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن ناپاک ہوتی ہیں، ناپاک چیز کو بھی نہ کھایا جائے۔ فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ تو شیطان نے سمجھایا نا، یہ شیطان نے سکھایا کہ ایسے اپنے اوپر حرام کر لو۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، ہماری آخری آیت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ شیطان تو تمہارا ایسا دشمن ہے کہ تمہیں وہ بے حیائی اور برائی کا حکم کرتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ ایسی باتیں القاء کرتا ہے کہ تم ایسی باتیں کہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، اللہ پر جھوٹ باندھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ایسی باتوں کی وہ تمہیں ترغیب دیتا ہے، تمہارے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بری بات کی طرف اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اس کو القاء شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ برا کام بھی اچھا لگنے لگتا ہے، وہ بھی اس کو نیکی محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، برائی کو بھی وہ اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ غلط راستے پر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کسی کا نیکی کو جی چاہے تو وہ یہ اس کے دل میں اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ القاء کرتا ہے، فرشتہ اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے، جس کو الہام کہتے ہیں ہم، کہ اس کے دل میں الہام کرتا ہے فرشتہ کہ وہ نیکی کی طرف جائے، نیکی کی طرف اس کے قدم بڑھیں، نیکی کی طرف اس کی سوچ جائے، اس کا نظریہ بنے نیکی کا، پھر انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ برائی کا جو ہے نا حکم، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں انما یأمرکم، شیطان تم کو بے حیائی اور برائی کا حکم کرتا ہے، شیطان کے پیچھے نہیں لگنا ہم نے، بس اوقات جی چاہے بھی صحیح تو شیطان کی مخالفت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔